میرا نام حمزہ سربلند ہے اور مجھے راکم السطور کا فرزند اول ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ آج خان وادی اور ذاتی تناظر سے کتاب حاضہ اور کاتب پر بعض تأملات پیش کرنا میرا مطلوب ہوگا۔ انسان بشرطے کہ باشعور اور زندہ دل ہو، بیرونی مشاہدات اور اندرونی انکشافات حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مثلاً سفر و سیاحت کے دوران مناظر دیکھے جاتے ہیں، خوشبوئیں سونگھی جاتی، افکار سوچی جاتی، کتاب فطرت کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور معلومات، علم و حکمت میں اضافہ کیا جاتا۔ خداوند نے ہم سب کو صاحب خیال بنایا، یا کم از کم ہم سب سے صاحب خیال بننے کا توقع رکھتا ہے۔ داستان حیات میں حواس خامسہ، جبلت اور قوت تفکر ہمارے ہم سفر ہیں، پر وہ بھی ایک مقصد کے لیے۔ اگر انسان روحانی ارتقاء کی راہ پر مسلسل گامزن نہ ہو تو عبث ہے یہ زندگی۔ بقول شاعر، سودا ہزار حیف کہ آ کر جہاں میں ہم کیا کر چلے اور آئے تھے کس کام کے لیے۔ کم لوگوں میں یہ صلاحیت ہے کہ با ہنر و احساس، با وسعت و آفاقیت وہ داستان حیات کے ہونے والے مشاہدے اور خیالات قلم بند کرنے کے قابل ہوں۔ قابل قدر اور قابل توجہ کتاب لکھنا آسان کام نہیں ہے۔ آئی فون پر پوری کتاب لکھنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ آئی فون پر پوری کتاب لکھنے کی نیت رکھنا اور خانوادے کی مسلسل اردو کلیدی تختے خریدنے کی تجاویز برطرف کرنا بھی بڑا حوصلہ کا مظاہرہ ہے۔ بحیثیت خانوادہ ہم نے گزشتہ 3 سال سے والد گرامی کو مسلسل لکھتے دیکھا، ہم نے انہیں مسلسل تحقیق کرتے دیکھا، ہم نے انہیں دقت سے کتابت کی اصلاح و تدوین کرتے دیکھا، پھر ہم نے انہیں تزیین کرواتے اور اشاعت و طباعت کے حوالے سے محو مذاکرات ہوتے دیکھا۔ کتاب بجز قرآن کریم آسمان سے خود بخود نہیں اترتی۔ آج میرا یہاں ہونا اپنی زندگی کی قیمتی ترین یادوں میں سے ہمیشہ رہے گا۔ آپ لوگوں سے میری یہ ملاقات بھی ایک نایاب یادداشت ہے۔ تکمیل شدہ کتاب اور متعلقہ درکار محنت، مہارت اور محبت پر داد دینے کے باوجود در حقیقت آج ہمارا فخر دگنا ہے، اور وہ اسی لیے کہ والد گرامی تارکین وطن میں سے ہے، یعنی کہ ہم سمندر پار پاکستانی ہیں۔ حالیہ شماریات کے مطابق ملک کے شہری جوک در جوک ہجرت اختیار کرنے پر مجبور ہوتے جا رہے ہیں۔ خیر، ہمارے والدین نے تو 3 دہائی پہلے ترک وطن کا فیصلہ کیا۔ ہجرت جیسے بھی ہو ایک صدمہ ہے۔ جب ملک میں معاشی وسائل، انصاف اور خواب ترقی عوام کے لیے نہیں بلکہ خواص کے لیے مختص ہو جائیں، اور جب وطن عزیز وطن مجروح بن جائیں، پھر ہجرت اختیار کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ ہجرت کرتے وقت تارک وطن اپنے وطن مجروح میں دل و جان کا ٹکڑا چھوڑ جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ کے لیے دوہری زندگی گزارتا ہے۔ جسم تو سات سمندر آ چکا ہے، اجنبی سرزمین میں نئی زندگی تو بن جائے گی، بچے نئے ملک میں پیدا تو ہوں گے اور وہیں کے باسی بنیں گے، مگر تارک وطن خود ایک کھوئی ہوئی ماضی میں زندہ رہتا ہے۔ شاید اس کی پردیس میں نئی زندگی مادی طور پر بہتر ہو، مگر اپنے وطن مجروح سے ایک خوشحال زندگی نہ ملنے کی تلخی اور مایوسی ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ غالب نے اس کیفیت کو بخوبی قلم بند کیا جب کہا کہ مجھ کو دیار غیر میں مارا
وطن سے دور، رکھ لی میرے خدا نے میری بے کسی کی شرم۔ ہم نے والد گرامی کو اسی کشمکش میں اپنی زندگی گزارتے دیکھا۔ اپنی اولاد کو بہتر زندگی دینے کے عزم میں تارکین وطن اس کشمکش میں قربانی در قربانی انجام دیتے جاتے ہیں۔ اپنے ہی خاندان اور کشور کو چھوڑ کے وہ اپنی خواب و خواہشات بچوں کی خاطر صرف کر دیتے ہیں۔ ہماری خوابوں کی تعبیر کی فکر میں وہ اپنے خواب کھو بیٹھتے ہیں۔ عجیب سی زندگی پھر گزاری جاتی ہیں۔ ہمیں اپنے والد گرامی کے اس شاندار کتاب کو لکھنے پر فخر تو ہے، پر ہمیں دگنا فخر اس پر ہے کہ والد گرامی نے 3 دہائی بعد اپنے خواب کو دوبارہ پا لیا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ کتاب ھذا زبان یار من ترکی اس خواب کی پہلی تعبیر ہے۔ انہوں نے واقعی ہمیں سربلند کر دکھایا کہ 3 روز قبل عزت مآب گورنر پنجاب صاحب اور پاکستان کے بعد صف اول کے لکھاریوں نے انہیں بجا طور پر ہدیہ تبریک پیش کیا۔ اب ہم ہی نہیں بلکہ ہزاروں قائرین انشاءاللہ ان کی اگلی کتاب کے منتظر ہیں۔ فارسی میں دعا ہے، چونکہ مجھے فارسی بہت پسند ہے، سو فارسی میں کروں گا کہ پدر گرامی الہی عمر تان دراز کن، الہی شمارہ روز قلم بیشتر بدہد، و بقول اقبال جس سے میں اپنی تقریر کو مکمل کروں گا، ہر لحظہ نیا طور نئے بر کے تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق ناتے ہو۔